بعض حضرات نماز میں اپنے پیر کو دوسرے کے پیر سے بڑی شدت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ نماز میں پیر کو پیر سے، کندھے کو کندھے سے ملانے کی کیا صورت ہوگی؟ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کے پیروں کے لیے یہ چاہیے کہ دوسرے لوگ اپنے پیر میں کچھ کانٹے لگا لیں تاکہ جب چبھے تو بھاگے جیت کے۔ بلا وجہ کی حرکت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاذو بالمناکب والاعقاب، اصلاً جو حکم ہے وہ محاذات کا ہے، اور یہ کہ فرجہ نہ چھوڑو، درمیان میں خلا نہ چھوڑا جائے، یعنی وہ جسم کا۔ اور جب ظاہر ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں گے، قریب کھڑے ہوں گے، یعنی ایسا قرب اختیار کریں گے جس میں فرجہ نہ ہو، تو پھر آپ کا پیر دوسرے کے پیر سے نہیں مل سکے گا۔ جو لوگ پیر ملاتے ہیں ان کے کاندھے پھیل جاتے ہیں، خلا ہو جاتا ہے بیچ میں بھی، کہ وہاں سے بکری کیا بھینس گزر سکتی، اتنی لمبی ٹانگیں پھیلاتے ہیں بیوقوف اور احمق لوگ، اور اس کے بعد دوسرے کی ٹانگ میں گھسوڑتے ہیں اور کاندھے ان کے فصل کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے گھسے گا شیطان، نیچے سے شیطان گزریں گے، بس ایڑی سے ایڑی گھسیڑے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہو گیا اتفاق۔ یہ ایک آدھ روایت میں آیا کہ صحابہ ایسا کر لیتے۔ صحابہ اگر کوئی عمل کر بھی لیتے تھے اپنے جذبے سے، اپنے شوق سے، صف بندی کے جذبے سے، تو وہ جہاد کے میدان میں بھی صف لگاتے تھے اور یہاں پر بھی صفوں کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن یہ سب نادان لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ حدیثوں پر صحیح عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک حدیث چھوڑتے ہیں، دوسری پکڑتے ہیں، کبھی صحابی کی کوئی بات لے لیتے ہیں اور مرفوع حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مرفوع حدیثوں میں محاذات کی بات ہے، اور یہ کہ فرجہ نہ چھوڑا جائے، بس اتنا۔ اس سے زیادہ جو باتیں ہیں جب ان پر عمل ہوتا ہے، یعنی جب آپ پیر سے پیر ملائیں گے تو آپ کی ران سے ران بھی نہیں مل پائے گی، اور آپ کا کاندھا کاندھے سے نہیں مل پائے گا، اس میں خلا ہو جائے گا اچھا خاصا۔ اور اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ اتنا بڑا خالی ہو جاتا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی جگہ اتنا نہ چھوڑو کہ بکری کا بچہ گزر جائے۔ تو ان کے یہاں بکری کا بچہ نہیں، پورا مینڈا گزر سکتا ہے۔